اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران اپنے پروردگار سے فضل یعنی رزق طلبگار رہو۔ ہاں، تو جب عرفات سے روانہ ہو تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے پاس یعنی اس کی حدود میں اللہ کو یاد کرو، اور یاد بھی اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے اور لوگ چل کھڑے ہوں تم بھی چل کھڑے ہو، اور خدا سے مغفرت اور بخشش طلب کرو، یقیناً خدا بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب تم اپنے مناسک حج یعنی اس کے اعمال اور ارکان کو بجا لا چکو تو پھر اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کو یاد کرو۔ اب لوگوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں جو کچھ دینا ہے اسی دنیا میں دے دے، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، اس سے دنیا و آخرت میں ان کو حصہ ملے گا، اور اللہ بہت جلد حساب بے باک کرنے والا ہے۔ اور گنتی کے چند دنوں میں خدا کو یاد کرو، پس جو جلدی کرے گا اور مینا سے 2 ہی دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو دیر کرے یعنی تیسرے دن تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ رعایت اس کے لیے ہے جو شکار سے بچتا رہا ہو۔ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور یقین رکھو کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور بعض لوگ منافقین ایسے بھی ہیں کہ جن کی چکنی چپڑی باتیں تمہیں زندگانی دنیا میں بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنی دلی حالت پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے بدترین دشمن ہیں۔ اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں یعنی برسر اقتدار آتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور کھیتی اور نسل کو برباد کرتے ہیں، جبکہ خدا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی حکم عدولی سے ڈرو تو ان کی ظاہری عزت اور غرور نفس ان کو گناہ پر ابھارتا اور اصرار کراتا ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کے لیے دوزخ کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں یعنی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ایسے جانثار بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب امن و سلامتی والے دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر روشن دلیلوں یعنی واضح احکام کے آ جانے کے بعد بھی تم ڈگمگا گئے تو خوب جان لو کہ اللہ زبردست یعنی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود اللہ اور فرشتے سفید بادلوں کے سایہ میں ان کے پاس آئیں اور ہر بات کا فیصلہ ہو جائے؟ آخر سب امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ اے رسول، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو انبیاء کے ذریعے کس قدر کھلی ہوئی نشانیاں عنایت کیں، اور جو شخص اور قوم خدا کی نعمت کو اس کے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے یعنی اس برائی میں صرف کرے تو خدا سخت عذاب والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے زندگانی دنیا بڑی آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی وہ قیامت کے دن ان لوگوں یعنی کافروں سے بہت بلند مقام پر ہوں گے، اور خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔